الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا اور حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء والمرسلین کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مائدہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ تسلسل سے بیان کی جا رہی ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں آیت نمبر 40 تک بیان کیا جا چکا اور آج کے درس قرآن کا آغاز آیت نمبر 41 سے کیا جا رہا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مائدہ کی جو آیات بینات گزشتہ جمعۃ المبارک میں بیان کی گئی تھی، ان آیات بینات میں اللہ تعالی نے
چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کی سزا کو بیان فرمایا کہ چوری چاہے مرد کرے یا عورت، اگر شرعی طور پر اس پر چوری کا اطلاق ہوتا ہے تو قاضی پر، فیصلہ کرنے والے پر یہ واجب ہے کہ وہ اس کی سزا کو قائم کرے اور چوری کی جو حد بیان کی گئی ہے اس پر عمل درآمد کیا جائے کہ چوری کی شرائط اگر پوری کی جائے اور وہ چوری ثابت ہو تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ چوری کرنے والی مرد اور عورت کی ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اور اس کو اللہ تعالی نے اپنی طرف سے ایک تعزیر بیان فرمائی کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک عبرتناک تعزیر ہے کہ اگر اس کو معاشرے میں نافذ کیا جائے گا تو دیگر لوگوں کے لیے اس میں عبرت اور نصیحت ہوگی کہ وہ اس جرم سے، اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں گے۔ سورہ مائدہ کی اگلی آیت مبارکہ آیت نمبر 41 میں اللہ تعالی نے منافقین اور یہودیوں کا تذکرہ فرمایا اور ان کے بارے میں اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الرسول، کہ اے رسول، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، فرمایا کہ اے رسول آپ کو وہ لوگ غمزدہ نہ کریں جو کفر میں تیزی کے ساتھ سرگرم ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ الصلاۃ سے یہ فرما رہا ہے کہ اے رسول، آپ ان لوگوں کی وجہ سے غمزدہ نہ ہوں جو کفر میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، جو کفر میں تیزی کے ساتھ سرگرم عمل ہے، یا وہ منافقین کہ جو بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں لیکن اپنی تمام تر وفاداریاں اور تمام تر جو دوستیاں ہیں وہ کفار کے ساتھ ہی وہ وابستہ رکھے ہوئے ہیں، تو فرمایا کہ آپ ان کی وجہ سے غمزدہ نہ ہوں۔ من الذین قالوا، فرمایا ان میں سے بعض وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا آمنا بافواہہم،
کہ انہوں نے اپنے منہ سے یہ بات کہی کہ ہم ایمان لائے۔ فرمایا ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے منہ سے اس بات کا اقرار کیا، اپنی زبان سے اس بات کا اظہار کیا کہ ہم ایمان لائے، وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، حالانکہ ان کے دل مومن نہیں ہیں، یعنی وہ صرف زبان سے ایمان کا اقرار کرنے والے ہیں، وہ صرف زبانی کلمہ پڑھ کر مسلمانوں کے درمیان مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، لیکن دل ان کے مومن نہیں، قلبی طور پر وہ مومن نہیں، وہ بظاہر اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتے ہیں، مسلمان ظاہر کرتے ہیں، لیکن دلوں میں ان کے کفر ہے، دلوں میں ان کے نفاق ہے، دلوں میں ان کی گمراہی ہے، اور یہ مومن نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور ان میں بعض وہ ہیں کہ جو یہودی ہیں، یعنی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یسارعون فی الکفر، کہ جو کفر میں تیزی کے ساتھ سرگرم ہیں، تو فرمایا یہ جو کفر میں تیزی کے ساتھ سرگرم ہیں اور اس پر ڈٹے ہوئے ہیں، ان میں بعض منافقین ہیں کہ جو بظاہر زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں لیکن دل سے وہ کافر ہیں، مومن نہیں ہیں، اور بعض وہ ہیں جو یہودی ہیں۔ فرمایا سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین، اور یہ جو دونوں گروہ ہیں نا، یہودی بھی اور منافقین بھی، اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ جھوٹی باتیں بہت زیادہ سنتے ہیں، یہ جھوٹی باتیں بہت سنتے ہیں، جھوٹی باتیں کرتے بھی ہیں اور جھوٹی باتوں پر کان بھی بہت دھرتے ہیں۔ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانیاں بیان فرماتے ہوئے اس میں ایک نشانی یہ بھی بیان فرمائی کہ منافق جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، یہ منافق کی علامت ہے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ جو منافقین ہیں اور یہ جو یہودی ہیں، یہ جھوٹی باتیں بہت سنتے ہیں، اور ان لوگوں کی باتیں بہت سنتے ہیں کہ جو لم یاتوک، آپ کے پاس آئی ہی نہیں ہیں، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ کے پاس کبھی آئے ہی نہیں ہیں، یہ ان کی باتیں بہت سنتے ہیں، لیکن اے محبوب آپ کی بات نہیں سنتے، یہ قرآن کی بات نہیں سنتے، اللہ کے فرمان کی بات نہیں سنتے، دین کی بات نہیں سنتے ہیں، لیکن لوگوں کا جھوٹ، لوگوں کا فریب، لوگوں کی مکر کی باتیں یہ بڑی شوق سے سنتے ہیں، اس لیے کہ اس میں شیطانی خیالات ہوتے ہیں، اس میں شیطانی وسوسوں کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، اور شیطان ان کے نفس کے مطابق ان سے گفتگو کرواتا ہے، تو لہٰذا وہ اپنے نفس کی خواہش کے مطابق باتیں بہت سنتے ہیں، جو کہ تمام تک جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جھوٹی باتیں بہت سنتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ فرمایا یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، اور اللہ کے کلام کو اس کی جگہوں سے بدل دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالی نے جو ان پر اپنا کلام اتارا، یہودیوں پر، یہودیوں کے لیے توریت اللہ نے اتاری، عیسائیوں کے لیے اللہ نے انجیل اتاری،
تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو بدل ڈالتے ہیں، جو احکام اللہ نے توریت میں نازل فرمائے ہیں ان کو انہوں نے بدل دیا، جو احکام اللہ نے انجیل میں نازل فرمائے ہیں ان کو انہوں نے تبدیل کر دیا۔ پھر فرمایا یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ، اور کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو اس کو مان لو، وَإِن لَّمْ تُؤْتُوهُ فَاحْذَرُوا، اور اگر یہ حکم دیا جائے تو اس سے اجتناب کرنا، اس کو نہ ماننا۔ یعنی یہ جو منافقین ہیں نا، یہ بعض لوگوں سے یہ کہتے تھے جب لوگ نبی کریم علیہ السلام کے پاس بعض یہودی فیصلہ کروانے کے لیے جب جاتے مدینہ منورہ میں، تو یہ منافق ان سے کہتے تھے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلے کے لیے جا تو رہے ہو، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو اس کو مان لینا، اور اگر یہ فیصلہ کیا تو اس کو نہ ماننا۔ اور وہ فیصلہ کیا تھا؟ وہ فیصلہ تھا زنا کی سزا اور اس کی حد کے بارے میں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالی نے شادی شدہ زنا کرنے والوں کی جو سزا اللہ نے بیان فرمائی ہے وہ رجم ہے۔ یعنی کوئی شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کرتے ہیں تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ ان کو انہی کے شہر میں سنسار کر دیا جائے، رجم کر دیا جائے، یعنی پتھروں سے مار مار کر ان کی جان کو ہلاک کر دیا جائے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اگر ان پر زنا ثابت ہو جاتا ہے تو۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب اس سزا کو بیان فرمایا تو منافقین اور یہود جو تھے انہوں نے بڑا واویلا مچایا، کیونکہ یہودیوں نے اس سزا کو تبدیل کر دیا تھا، حالانکہ اللہ تعالی نے توریت اور انجیل میں بھی اسی سزا کو بیان فرمایا ہے۔ شادی شدہ زانی اس کی سزا توریت میں بھی رجم ہے، یعنی ان کو پتھروں سے مار مار کر ہلاک کرنے کا حکم ہے، اور انجیل میں بھی یہی سزا ہے۔ لیکن اس وقت جو یہود کے جو توریت کے عالم تھے انہوں نے لوگوں کی خواہشات کی بنا پر توریت کے اس حکم کو تبدیل کر دیا، بدل ڈالا، اور اس کی وجہ یہ بیان کی کہ جب کوئی بڑے رئیس گھرانے کا شخص کسی سے زنا کرتا تھا تو اس کے لیے فیصلہ بدل دیا جاتا تھا، بجائے اس کے لیے رجم کا فیصلہ کرنے کے وہ یہ فیصلہ کرتے کہ ان کو چند کوڑے مارے جائیں اور ان کا جو ہے وہ منہ کالا کر کے کچھ دیر کے لیے شہر میں گھما کر اور پھر چھوڑ دیا جائے۔ یہ یہودیوں کے ہاں سزا رائج کر دی گئی تھی، چونکہ یہ بڑی معمولی سزا تھی کہ اگر کوئی زنا کرتے ہوئے پکڑا جاتا اس کو چند کوڑے مارتے، منہ کالا کر کے شہر میں گھماتے اور چھوڑ دیتے۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام نے اس سزا کو دوبارہ قائم فرمایا اور اس حد کو بیان فرمایا اور اللہ تعالی کے اس حکم کو نافذ فرمایا، اور جب اس کو نافذ کیا تو یہودی بھی اچھلے، منافقین جو ہے انہوں نے بھی شور و غوغا ڈالا کہ یہ کیسا ظالمانہ قانون ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہود سے کہ کیا تمہاری توریت میں یہ قانون بیان نہیں ہوا
کہ اللہ تعالیٰ نے توریت میں اس سزا کو بیان نہیں فرمایا؟ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جب کوئی یہودی حضور کے پاس آتا تھا فیصلہ کرانے کے لیے، تو پیچھے منافقین اور وہ یہودی جو فیصلہ کرنے والے تھے وہ ان سے کہتے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کوڑوں کی سزا سنائیں تو ان کو قبول کر لینا، لیکن اگر رجم کرنے کی سزا سنائیں تو اس کو قبول مت کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے، یعنی کوڑوں کا حکم دیا جائے، تو فاحذروا، تو اس کو مان لینا، ٹھیک ہے نا؟ تو اور اگر تمہیں رجم کی سزا دی جائے تو اس کو تسلیم نہ کرنا۔ فرمایا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے محبوب، یعنی حضور علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنے کا ارادہ نہیں فرمایا۔ یعنی یہ جو لوگ ہیں نا، جو لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ان کا فلاں فیصلہ ماننا اور فلاں نہ ماننا، اور یہ اللہ کے احکام اور اللہ کی باتوں کو، اللہ کی آیتوں کو بدلنے والے ہیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہدایت دینے کا اللہ نے ارادہ ہی نہیں فرمایا، اور نہ یہ ہدایت ان کو نصیب ہوگی، نہ ان کو ہدایت ملے گی۔ ان کے دل پاک نہیں ہونے والے ہیں، ان کے دلوں کو اللہ تعالی پاکیزگی، ایمان اور طہارت نہیں عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا کہ جس کو اللہ تعالی پاک نہ کرنا چاہے، تو فرمایا کہ اے نبی پھر آپ بھی اس کے دل کو پاک نہیں کر سکتے، آپ بھی اس کے دل کو پاک نہیں کر سکتے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالی ہی کسی کو اگر ہدایت نہ دینا چاہے تو پھر اس میں اس انسان کا کیا قصور؟ اس انسان کا کیا قصور ہے؟ تو پھر قیامت کے دن اس کو سزا کس بات کی؟ کہ بھئی اللہ تعالی ہی کسی کو ہدایت نہیں دینا چاہ رہا، اللہ تعالی ہی کسی کو اگر پاکی نہیں دینا چاہتا تو پھر وہ تو انسان مجبور ہو گیا نا۔ حالانکہ اس بات کا بیان سورہ بقرہ میں بڑی تفصیل سے گزر چکا ہے کہ یہ جو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ پاک کرنے کا ارادہ ہی نہیں فرماتا، یعنی اللہ تعالی نے ارادہ ہی نہیں کیا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے۔ یہ ان کی ایک سزا ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید یہود کے لیے بھی نازل کیا، عیسائیوں کے لیے بھی نازل کیا، منافقین کے لیے بھی نازل کیا، کفار کے لیے بھی نازل کیا۔ دعوت سب کو دی گئی، دعوت سب کو دی گئی، اور جو مطالبات انہوں نے کیے وہ مطالبے بھی ان کے پورے کیے گئے۔ یعنی انہوں نے معجزوں کا مطالبہ کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزے بھی دکھائے، معجزے بھی دکھائے، لیکن ان تمام کے باوجود وہ اپنے کفر پر ڈٹے رہے، وہ اپنی کفر پر ڈٹے رہے، بجائے اسلام قبول کرنے کے، بجائے ایمان کو قبول کرنے کے، بجائے راہ راست اختیار کرنے کے، وہ اسلام کے ہی دشمن بن گئے۔
وہ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسولوں کے ہی دشمن بن گئے، ان کے قاتل بن گئے۔ تو جب انہوں نے اپنے کفر میں ہٹ دھرمی دکھائی تو یہ اللہ رب العزت کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے کہ رب تمہیں دین کی طرف بلا رہا ہے، رب تمہیں ایمان کی طرف بلا رہا ہے، رب تمہیں جہنم سے نکال کر جنت کی طرف دعوت دے رہا ہے، اور تم باوجود اس سب کے شیطان کی بات سنتے ہو، رحمان کی بات نہیں سنتے۔ تو جب یہ اس ہٹ دھرمی پر، اس کفر پر ڈٹ گئے اور باوجود سب کوششوں کے وہ ایمان نہیں لائے، تو یہ اللہ تعالی نے پھر ان کو سزا دی۔ رب ذوالجلال کی طرف سے یہ ان کے لیے دنیا کے اندر سزا ہے کہ اللہ تعالی نے ان کی آنکھوں پر بھی پردے ڈال دیے، ان کے دلوں پر بھی مہر لگا دی، ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی۔ پھر اب نہ وہ کوئی حق بات سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ اس کو قبول کر سکتے ہیں۔ یہ اس لیے نہیں کہ اللہ تعالی نے ان کو مجبور کر دیا، بلکہ یہ اس لیے کہ انہوں نے جو کچھ اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے اس کی وہ سزا پا رہے ہیں، اس کی وہ سزا پا رہے ہیں۔ کہ بلا تشبیہ و تمثیل کہ اگر ماں باپ کی اولاد ہو تو کوئی ماں باپ چاہتے ہیں کہ اس کی اولاد پریشانی سے دوچار ہو؟ کوئی نہیں چاہتا۔ ماں باپ اس کے لیے لاکھ کوششیں کرتے ہیں کہ بچہ میرا راہ راست پر رہے، کامیاب رہے، کامران رہے، خوش رہے، اچھے حالات آسودہ رہے، لیکن بچہ اتنا ہی زیادہ والدین کا جو ہے وہ نافرمان اور ان کی جو ہے وہ دل آزاری کا سبب بنتا رہے، تو آخر کار والدین کیا کرتے ہیں؟ پھر اس کی نافرمانی کی اس کو کیا کرتے ہیں؟ سزا دیتے ہیں، سزا دیتے ہیں۔ تو کیا والدین اپنی خوشی سے اس کی وہ سزا قائم کرتے ہیں؟ کیا والدین اپنی چاہت سے اس کے لیے وہ سزا مقرر کرتے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ اولاد مجبور کرتی ہے اس سزا دینے پر۔ اس طرح اللہ تعالی نے سورہ نساء میں 5ویں سپارے کی آخری آیت ہے، اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالی کیا کرے گا اپنے بندوں کو سزا دے کر؟ اللہ تعالیٰ کیوں سزا دے گا؟ اللہ تعالیٰ اپنے ہی بنائے ہوئے، اپنے ہی پیدا کیے ہوئے، اپنے ہی بندوں کو سزا کیوں دے گا؟ فرمایا یہ تو بندے ہیں جو خود اپنے لیے اس سزا کو مقرر کرتے ہیں، خود۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ہر قدم، ہر مقام پر ان کے لیے ہدایت کی راہ ہموار کرتا ہے، ہدایت کا سامان کرتا ہے۔ یہ 1,24,000 کم یا زیادہ انبیاء اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بھیجے نا۔ یہ کتابیں جو اللہ نے نازل فرمائی، یہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نازل فرمائی نا۔ تو اللہ تعالیٰ تو بندوں کو نجات دلانا چاہتا ہے، لیکن جب بندہ خود ہی اس نجات کو قبول نہ کرے اور اپنی نافرمانی اور اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے سزا یہ مقرر فرماتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی نافرمانیوں اور ان کے کفر میں حد سے بڑھ جانے کی سزا ان کو یہ دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پاک کرنے کا ارادہ نہیں فرمایا۔ لہم فی الدنیا خزی، اور فرمایا کہ ان کے لیے یہ دنیا میں رسوائی ہے، یہ دنیا میں رسوائی ہے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب، یعنی آخرت کا عذاب الگ ہے۔ یہ جو ذلت اور رسوائی ہے یہ دنیا کے لیے ہے،
یہ تو مرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پہنچیں گے تو آخرت کا عذاب پھر ان کو وہاں ملے گا۔ آگے رب ذوالجلال نے فرمایا سماعون للکذب اکالون للسحت، فرمایا یہ جھوٹی باتیں بہت زیادہ سنتے ہیں، من گھڑت باتیں یہ بہت سنتے ہیں، لیکن اللہ کی نہیں سنتے، اللہ کے نبی کی نہیں سنتے، اللہ کے قرآن کی نہیں سنتے، اللہ کے کلام کی نہیں سنتے، لیکن جھوٹی باتوں میں ان کے بڑے دل لگتے ہیں، بڑے ان کے کان لگتے ہیں، اور اس پر ان کے بڑے جو ہے وہ عمل درآمد ہوتے ہیں۔ اور اکالون للسحت، اور فرمایا کہ یہ حرام بہت زیادہ کھاتے ہیں، اکالون للسحت، حرام سے یہ بہت زیادہ کھاتے ہیں۔ اور یہ جو اکالون للسحت ہے، اس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول سے سوال کیا گیا کہ یہ کیا ہے، یہاں حرام سے مراد کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ یہاں پر حرام سے مراد رشوت خوری ہے، حرام سے مراد رشوت خوری۔ فرمایا کسی کا فیصلہ کرنے کے لیے کسی سے مال لے کر اس کے لیے فیصلہ کرنا، فرمایا یہ حرام ہے۔ اور یہ یہود کے اندر بہت رائج تھا، یہود کے اندر بہت رائج تھا کہ وہ لوگوں سے مال لے کر، پیسہ لے کر، اور ان کے حق میں فیصلہ سنا دیتے تھے، اگرچہ وہ ناحق کر رہے ہوں، لیکن جو پیسہ دے اس کے حق میں فیصلہ سنا دیتے، اور اسی کو رشوت کہا جاتا ہے، اسی کو رشوت۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، فرمایا رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنم میں ہیں، دونوں عذاب نار کے مستحق ہیں، اس لیے کہ دینے والا بھی حرام کر رہا ہے اور لینے والا بھی حرام لے رہا ہے۔ اب اس میں جو موجودہ دور ہے نا، اس لحاظ سے فقہا کی مختلف آراء ہے، اس لیے کہ ہر رقم دینا رشوت نہیں ہوتی، ہر رقم دینا رشوت نہیں، کیونکہ آج کل عام طور پہ ہمارے ہاں معاشرہ جو ہے وہ سود اور رشوت کا اس قدر زنگ آلود ہو گیا ہے ہمارا معاشرہ کہ آپ کہیں بھی بغیر رشوت کے اپنا جائز کام بھی نہیں کرا سکتے، نہیں کرا سکتے، خاص طور پہ ہمارے اسی اسلامی ملک پاکستان کے اندر جائز کام بھی۔ تو اس لیے ہر دینے والی رقم رشوت کے زمرے میں نہیں آتی۔ مثال کے طور پر کوئی شخص کسی چیز کا اہل ہے، یعنی میں کسی کام کا میرا حق بنتا ہے کہ وہ کام میرا ہو، میرا حق بنتا ہے کہ میرے حق میں یہ بات ہو۔ مثال کے طور پر کوئی نوکری ہے اور میں اس کا اہل بھی ہوں، میں اس کا اہل بھی ہوں، اور میں اس ذمہ داری کو پوری کرنے کی میرے اندر صلاحیت بھی ہے، اور میں کہیں نوکری لینے جاتا ہوں لیکن اگلا کہتا ہے کہ بھئی اتنے دو گے تو نوکری ملے گی، اتنے دو گے تو نوکری ملے گی۔ اب میں اہل ہوں، میرٹ پر بات کی جائے، اہلیت پر بات کی جائے تو میں اس کا قانوناً اور شرعاً حق رکھتا ہوں کہ مجھے یہ نوکری دی جائے، لیکن آگے بیٹھے والا کہتا ہے کہ اتنا دو گے تو نوکری ملے گی ورنہ گھر جاؤ۔ تو اب اس حق کو لینے کے لیے جو رقم دی جا رہی ہے، دینے والا گنہگار نہیں ہوگا لیکن لینے والا ضرور گنہگار ہوگا۔
اس لیے کہ یہ اس کا حق ہے، اس کو تو مجبور کر دیا گیا نا، اس کو مجبور کر دیا گیا، لیکن میں اہل ہی نہیں، میں اہل ہی نہیں، میرے اندر صلاحیت ہی نہیں، میں میرٹ پر اترتا ہی نہیں ہوں، لیکن افسر بولتا ہے کہ بھائی اتنا دے تیرے کو لگا دیتا ہوں، جس طرح آج کل لگتے ہیں۔ تو اس میں جو دینے والا ہے وہ بھی گناہ گار ہے، اس لیے کہ اس کا حق ہی نہیں ہے، یہ وہ اس چیز کا اہل ہی نہیں ہے، اور لینے والا بھی گناہ گار ہے کہ وہ ناحق کسی سے لے رہا ہے اور کسی نااہل کو اس منصب پر بٹھا رہا ہے جس کا وہ اہل ہی نہیں ہے۔ تو اس میں لینے والا بھی گناہ گار ہے، دینے والا بھی گناہ گار ہے، اس لیے کہ دونوں غلط کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے نظام کے اندر کسی معصوم کو پکڑ لیا، معصوم سے مراد یہ ہے کہ جرم کچھ نہیں کیا، لیکن ہمارے ہاں تو وہ انداز ہے نا کہ بس مرغا ہاتھ آنا چاہیے، مرغا ہاتھ آنا چاہیے، پھر اس پر بات سے بات پھر بنانا ہمارے اداروں کو خوب آتا ہے۔ تو اگر کوئی واقعی ناحق پکڑا گیا اور ادارے کہتے ہیں کہ بھائی اتنے دو گے تو چھوڑیں گے، اتنے دو گے تو چھوڑیں گے، نہیں تو پھر چکی بیچتے رہو، تو اب چونکہ مجبور کر دیا گیا، حالانکہ قصور کوئی نہیں ہے، تو اب جو دے رہا ہے وہ گنہگار نہیں، لیکن جو لے رہا ہے وہ یقیناً عذاب نار کا مستحق ہے، وہ مستحق نار ہے۔ لیکن اگر کوئی چور چوری کرتے پکڑا گیا، کوئی مجرم جرم کرتے پکڑا گیا اور واقعی اس نے جرم کیا تھا، اب اگر کوئی اس کو چھڑانے کے لیے کسی کو رشوت دیتا ہے، پیسہ دیتا ہے کہ جناب اتنا لو اور اس کو چھوڑ دو، تو اب دینے والا بھی مجرم ہے اور لینے والا بھی مجرم ہے، یعنی دینے والے نے بھی حرام کیا اور لینے والے نے بھی حرام کیا۔ تو اس لیے ہر دی ہوئی رقم رشوت نہیں ہوتی، لیکن ہر غلط طریقے سے لی ہوئی رقم رشوت ضرور ہوتی ہے، اس لیے کہ اکثر اوقات دینے والا مجبور ہوتا ہے، اس کے پاس اور کوئی رستہ نہیں ہوتا، اپنے حق کی بات کرانے کے لیے، اپنا حق لینے کے لیے بھی اس کو مجبور ہونا پڑتا ہے کسی کے سامنے کچھ نہ کچھ دینے کے لیے۔ تو اب جہاں انسان واقعی حقدار ہو اور اس کا حق بنتا ہو، وہ اس کی اہلیت رکھتا ہو اور اس کے لیے اس کو کچھ نہ کچھ دینا پڑے، تو یہ دینا رشوت نہیں کہلاتا، لیکن لینے والے پر رشوت کا اطلاق ضرور ہوتا ہے اور وہ لینے والا گنہگار ضرور ہوگا۔ تو یہود کے اندر یہ چیز تھی کہ وہ رشوت لیتے تھے، رشوت لیتے تھے، اس لیے سرکار نے فرمایا کہ رشوت لینے والا اور دینے والا، فرمایا دونوں جہنم میں ہیں، جو ہے وہ نار میں ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اس معاشرے کو اس لعنت سے محفوظ فرمائے۔ پھر فرمایا فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، فرمایا اے محبوب، اگر یہ یہودی جو پیچھے سے پلان بنا کر آتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے پیچھے بیان فرمایا نا کہ جب وہ کوئی فیصلہ کروانے کے لیے آتے ہیں تو ان کو پیچھے والے کہتے ہیں کہ اگر یہ فیصلہ کریں تو اس کو مان لینا اور یہ فیصلہ کریں تو اس کو نہ ماننا۔ فرمایا جب ایسے لوگ آپ کے پاس کوئی فیصلہ کروانے کے لیے آئیں تو فرمایا اے محبوب آپ کو اختیار ہے کہ آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں یا نہ کریں، اس سے اعراض کر جائیں۔ فرمایا وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، اور فرمایا کہ اگر آپ ان کا فیصلہ کرنے سے اجتناب کریں، اعراض کریں گے، تو فرمایا یہ آپ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اے محبوب آپ یہ مت سوچیں کہ میں اگر ان کے بارے میں فیصلہ نہیں کروں گا تو یہ مجھے کوئی نقصان پہنچا دیں گے، مجھے کوئی ضرر پہنچائیں گے۔
فرمایا نہیں، یہ قطعاً کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور اگر آپ فیصلہ کریں تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ اگر آپ فیصلہ کریں، اور اگر آپ چاہیں نہ فیصلہ کرنا چاہیں تو ان کو لوٹا دیں، اس لیے کہ یہ ان کے دلوں کے اندر ہی کھوٹ ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ حق پر فیصلہ کریں گے یہ آپ کا فیصلہ نہیں مانیں گے، فیصلہ نہیں مانیں گے۔ اس لیے آپ اگر ان کو لوٹا بھی دیں گے تو یہ آپ کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے۔ اور اگر آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو پھر حق اور حق کے ساتھ فیصلہ کریں، دیانتداری کے ساتھ فیصلہ کریں کہ ان اللہ یحب المقسطین، کہ بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، انصاف کرنے والوں سے انصاف۔ اب یہ فیصلہ اور انصاف جو ہے نا، یہ صرف قاضی یا جج تک مخصوص نہیں ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ حکم جو ہے وہ کسی قاضی یا جج کے لیے ہی ہے۔ فیصلہ زندگی کے ہر شعبے میں ہوتا ہے۔ ہر بڑا چھوٹے کے لیے فیصلہ کرتا ہے، بعض اوقات چھوٹا بڑے کے لیے فیصلہ کرتا ہے۔ یعنی کوئی قاضی ہے، کوئی جج ہے تو وہ کسی ملزم کے لیے فیصلہ کرے گا، اس کے جو ہے وہ جرم ثابت کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرے گا۔ ماں باپ اولاد کے لیے فیصلہ کرتے ہیں، شوہر بیوی کے لیے فیصلہ کرتا ہے، خاندان قبیلے کے بڑے لوگوں کے لیے فیصلہ کرتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ بہت سے فیصلے کرتے ہیں۔ جو بھی جہاں فیصلہ کر رہا ہے یہ ہر ایک کے لیے ہے کہ وہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے، حق کے ساتھ فیصلہ کرے۔ اور جو حق کے ساتھ فیصلہ کرے، دیانتداری کے ساتھ فیصلہ کرے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اسے محبوب رکھتا ہے۔ اور جس نے بددیانتی کری، جس نے اگر کسی کے ساتھ ناحق کیا تو گویا اس نے پھر ظلم کیا، اور ظالموں کو اللہ تعالی محبوب نہیں رکھتا۔ آگے فرمایا وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاتُ، اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ یہودی جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ منصف کیسے بنائیں گے، کیسے یہ منصف بنائیں گے؟ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاتُ، حالانکہ ان کے پاس خود تورات موجود ہے، ان کے پاس خود تورات موجود ہے، فیہا حکم اللہ، اور جس میں اللہ کا حکم موجود ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا حکم موجود ہے۔ ثم یتولون من بعد ذلک، پھر اس کے باوجود وہ روگردانی کرتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب یہ یہودی آپ کو منصف کیوں کر بنائیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کے لیے توریت میں فیصلہ سنا دیا ہے، فیصلہ سنا دیا ہے، تو انہوں نے تو توریت کے فیصلے کو بھی بدل دیا، توریت کے فیصلے کو بھی۔ وہ بات وہی کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک یہودی عورت اور مرد کو لایا گیا جن پر زنا کا جرم ثابت تھا، سرکار علیہ السلام نے ان کو رجم کرنے کا حکم جاری کیا۔ جب رجم کرنے کا حکم جاری کیا تو یہودیوں اور منافقوں نے واویلا کیا، تو سرکار علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہاری توریت میں زنا کی سزا کیا بیان کی گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ توریت میں تو بیان یہ کی گئی ہے کہ ان کو چند کوڑے مارے جائیں اور منہ کالا کر کے کچھ دیر شہر میں گھمایا جائے، یہ سزا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لاؤ توریت لاؤ، اور توریت جب لائی گئی تو سرکار علیہ السلام نے کہا پڑھو، اس میں اللہ تعالیٰ نے زانی کی کیا سزا مقرر فرمائی ہے۔
تو وہ جو پڑھنے والا تھا اس نے اسی طرح توریت کی اس رجم والی آیت پر ہاتھ رکھا، انگوٹھا رکھا، اور اس کے آگے اور پیچھے سے جو ہے وہ بیان کرنا شروع کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کا انگوٹھا ہٹایا اور فرمایا کہ اس کے نیچے جو یہ اللہ نے رجم کا حکم جب بیان فرمایا ہے اس کو کیوں نہیں پڑھتے، اس کو پڑھو۔ اور جب اس کو پڑھا گیا تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرتے ہوئے جرم ثابت ہو جائے تو فرمایا ان کے دروازے پر اس کو لٹکاؤ، ان کے ہی دروازے پر ان کو لٹکاؤ اور ان کو پتھر یہاں تک مارو کہ ان کی جان ہلاک ہو جائے۔ یہ توریت کا حکم تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے تو توریت میں ان کے لیے حکم بیان فرما دیا، ثم یتولون من بعد ذلک، پھر اس کے باوجود وہ روگردانی کرتے ہیں، اس فیصلے سے یہ جو ہے وہ منہ موڑتے ہیں۔ فرمایا وما اولئک بالمؤمنین، اور وہ ایمان والے نہیں ہیں، یہ ایمان والے نہیں، ان کے دلوں میں کھوٹ ہے، نفاق ہے، یہ تو بددیانتی کے ساتھ اے محبوب آپ کے پاس آئے ہیں تاکہ اپنا من مانی جو ہے وہ فیصلہ آپ سے کروانا چاہے، لیکن فرمایا اے محبوب آپ حق اور سچ کے ساتھ ان کا فیصلہ کریں، اگر آپ ان کے خلاف بھی فیصلہ کریں گے تو یہ آپ کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے، بگاڑ نہیں سکتے۔ آگے رب ذوالجلال نے فرمایا انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، فرمایا بے شک ہم نے تورات کو نازل کیا جس میں ہدایت اور نور ہے، یعنی ان یہودیوں کے لیے ہم نے توریت اتاری تھی، اس میں ان کے لیے ہدایت تھی اور نور ہے۔ یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا، اور فرمایا کہ اللہ کے نبی جو ہمارے مطیع تھے اس کے مطابق یہود کا فیصلہ کرتے تھے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد جو انبیاء تھے بنی اسرائیل کے، وہ اسی توریت کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کرتے تھے۔ والربانیون والاحبار، اور اللہ والے اور ربانیون یعنی علم والے، یعنی یہود کے اندر بھی جو اللہ والے تھے، عالم تھے، علم والے تھے، توریت کا علم رکھتے تھے، وہ بھی اسی کے مطابق فیصلہ کرتے تھے، کیونکہ بمس تحفظوا من کتاب اللہ، فرمایا کہ کتاب اللہ کی حفاظت کرائی گئی ان کے ذریعے۔ کس کے ذریعے؟ ربانیون کے ذریعے۔ ربانیون کہتے ہیں اہل حق، اہل علم کو، یعنی جو توریت پر عمل کرنے والے تھے اور عمل کروانے والے تھے وہ اہل علم ربانیون کہلاتے تھے، اور اسی طرح انجیل پر عمل کرنے والے اور عمل کروانے والے ربانیون کہلاتے تھے، اور اسی طرح قرآن پر عمل کرنے والے اور کروانے والے بھی کیا کہلاتے ہیں؟ ربانیون۔ اسی لیے کہتے ہیں نا عالم ربانی، عالم ربانی کہتے ہی اس کو ہے کہ جو خود قرآن کو جانتا ہو، قرآن پر عمل کرتا ہو اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کروائے، اس کو عالم ربانی کہتے ہیں، عالم ربانی۔ اور انہی علماء ربانیین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ہی کتاب اللہ کی حفاظت کرائی ہے، ان سے ہی۔ کس سے؟ جو ربانیین ہے۔ اور ربانیین کون ہیں؟ کتاب اللہ کو سمجھنے والے، اس پر عمل کرنے والے اور اس پر عمل کروانے والے۔ اب قرآن کا فیصلہ ہے کہ کتاب اللہ کی حفاظت کس کے ذریعے اللہ نے کروائی؟ ربانیین کے ذریعے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ لوگ اس بات کو سوچیں کہ وہ بے دھڑک کہہ دیتے ہیں کہ مولوی کو دین کے ٹھیکیدار ہیں، مولوی دین کے ٹھیکیدار ہیں، بالکل ٹھیکیدار ہیں، یہ ٹھیکہ اللہ نے مولویوں کو دیا ہے۔ کس نے دیا ہے؟ کس نے دیا ہے؟
بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، اللہ فرماتا ہے انہی ربانیین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کی کیا کی ہے؟ حفاظت کرائی ہے۔ یہ ذمہ داری اللہ نے عطا فرمائی ہے، کسی دنیا دار آدمی نے نہیں۔ تو اس لیے جو واقعی عالم دین ہے، جو واقعی عامل قرآن ہے، قرآن و حدیث کو سمجھنے والا ہے، اس پر عمل کرنے اور کروانے والا ہے، یہ ٹھیکہ اللہ تعالیٰ نے دین کا اس کو دیا ہے۔ تو اس لیے کوئی کہے کہ مولوی ٹھیکیدار ہے تو کہہ دیا کرو ہاں بالکل یہ ٹھیکہ اللہ نے دیا ہے، تیری کیا ضرورت چڑھ رہی ہے؟ تجھے کیا پریشانی ہے؟ یہ ٹھیکہ اللہ نے دیا ہے۔ اور آگے فرمایا وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس پر گواہ تھے، وہ اس پر گواہ تھے کہ اللہ کی کلام میں، اللہ کی کتاب میں اللہ نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ حق ہے اور سچ ہے۔ اور فرمایا فَلَا تَخْشَوْا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي، اور فرمایا سو تم لوگوں سے نہ ڈرو، لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت نہ لے لیا کرو، میری آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لے لیا کرو۔ اللہ نے قرآن میں جو حدود بیان فرمائی ہیں، چاہے وہ چوری کی ہو، زنا کی ہو، ڈاکے کی ہو، کسی کے ساتھ اور کوئی ناانصافی کی گئی ہو، اس حد کو، اس قانون کو نافذ کیا جائے۔ یہ نہیں کہ چند ٹکے لے کر اللہ کے کلام کے جو ہے وہ احکام کو بدل ڈالو۔ اللہ نے فرمایا میری آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، تم بہت تھوڑی تھوڑی قیمتیں لے کر میری آیتیں بیچ دیتے ہو، جس طرح آج کل بکتی ہیں۔ امیر کے لیے قانون کچھ اور ہے، غریب کے لیے قانون کچھ اور ہے۔ ایک مہینہ پہلے امیر کے لیے قانون کچھ اور تھا، ایک مہینے بعد امیر کے لیے قانون کچھ اور ہے۔ اور غریب بیچارہ جو ہے وہ زندگی بھر چکی پیستا رہتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے کلام کو بیچنا ہے، اللہ کی آیتوں کے خلاف فیصلہ سنانا ہے۔ اور فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، فرمایا اور جو اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے موافق فیصلہ نہ کریں اور اللہ کے کلام کے خلاف فیصلہ کریں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، فرمایا یہی لوگ کافر ہیں۔ یہی لوگ کیا ہے؟ کافر ہیں۔ گویا اللہ کے قانون اور اللہ کے حکم کے خلاف فیصلہ کرنا یہ کفار کا طریقہ ہے، کفار کا طریقہ۔ آج عدالتوں میں بیٹھے جج اس بات کو غور کریں کہ وہ رحمان کے طریقے پہ ہیں یا شیطان کے طریقے پہ۔ یہ چند ٹکے دنیا کے لے کر آسائشیں ضرور لے لیں گے، لیکن قبر میں حساب اللہ کی بارگاہ میں ضرور دینا پڑے گا۔ آگے رب ذوالجلال نے فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، اور فرمایا ہم نے ان پر تورات میں یہ فرض کیا تھا، یعنی یہودیوں کے لیے ہم نے تورات میں یہ بیان کر دیا تھا کہ کیا ہے؟ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، جان کے بدلے کیا ہے؟ جان۔ یعنی اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں کیا کیا جائے گا؟ قتل کیا جائے گا۔ تو یہ قتل کا جو قصاص کا جو معاملہ ہے یہ صرف قرآن کا قانون نہیں ہے، توریت میں بھی اللہ نے بیان فرمایا تھا کہ کوئی کسی کو ناحق قتل کرے تو اس کے بدلے اس کو قتل کیا جائے۔ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، اور آنکھ کا بدلہ آنکھ ہے۔ کوئی کسی کی آنکھ پھوڑ دے، کسی کی آنکھ ضائع کر دے تو بدلے میں اس کی آنکھ ضائع کی جائے، پھوڑ دی جائے۔ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، اور ناک کے بدلے ناک ہے، کسی نے کسی کی ناک توڑ دی، ناک کاٹ دی تو بدلے میں قاضی پر واجب ہے کہ وہ اس کے ناک کاٹنے کا جو ہے وہ حکم جاری کرے۔ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، اور دانت کا بدلہ دانت ہے۔ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، اور زخموں کا بدلہ جو ہے وہ زخم ہے، جس کو جو جیسی چوٹ لگائے گا ویسی اس کو بدلے میں چوٹ لگوائی جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حدود ہے، قانون ہے، تعزیرات ہے، یہ نافذ کیے جائیں گے۔ والجروح قصاص، اور زخموں کا بدلہ ہے۔ فرمایا فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، فرمایا تو جس نے خوشی سے بدلہ دیا
تو وہ اس گناہ کا کفارہ ہو گیا۔ یعنی اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے اور جرم کرنے کے بعد اس کو یہ احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھ سے کیا ہوئی ہے؟ غلطی ہوئی ہے، خوف خدا اس میں پیدا ہو گیا اور اس نے اپنے آپ کو سزا کے لیے خود پیش کر دیا۔ کیا کیا؟ خود پیش کر دیا۔ اب جو اس کو سزا دی جائے گی، یہ اس سزا جو ہے اس کے گناہ کا کیا ہو جائے گا؟ کفارہ ہو جائے گا، اور اب وہ ایسے گناہ سے پاک ہو جائے گا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نے کوئی جرم کیا اور پھر اس کو زبردستی پکڑا گیا اور نہیں مانا، مار پیٹ کے اس سے منوایا گیا، تو اب جو سزا اس کو دی جائے گی نا، یہ تو ہو گئی حد قائم کی جائے گی، لیکن قیامت کا اندر اس کی سزا قائم رہے گی، قائم رہے گی۔ تو سزا کس کی معاف ہوگی؟ جو خود سے اپنے آپ کو جرم کے لیے جو ہے وہ جرم پر، جس طرح ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ مجھ سے جرم ہو گیا، میں نے اپنی جان پہ ظلم کر دیا، مجھ سے زنا ہو گیا ہے، مجھ پر حد قائم کرے۔ حضور نے ان سے چہرہ پھیر دیا۔ وہ دوسری طرف سے آئے، فرمایا یا رسول اللہ مجھ سے ظلم ہو گیا، مجھ پر حد قائم کرے، میرے دل میں خوف خدا ہے، قیامت کے دن میں رب کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ حضور نے پھر چہرہ پھیر لیا۔ وہ تیسری مرتبہ پھر آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ مجھ سے ظلم ہو گیا، میں نے زنا کر بیٹھا ہوں، مجھ پر حد قائم کی جائے۔ حضور نے فرمایا اس کو رجم کرو۔ صحابی رسول تھے، کہا رجم کرو۔ ان کو رجم کیا گیا، یہاں تک کہ ان کو جان سے ہلاک کر دیا گیا۔ جب ہلاک کر دیا گیا، ان کا انتقال ہو گیا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ان کا نماز جنازہ پڑھایا۔ حضور نے خود ان کو قبر مبارک میں اتارا۔ جب تدفین کر کے جب حضور واپس آ رہے تھے تو کچھ منافقین اور کفار بیٹھ کر یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو اس شخص کو تو ایسے ان مسلمانوں نے مار دیا جیسے کتے کو مار دیا جاتا ہے پتھروں سے۔ انہوں نے کیا کہا؟ کتے کو مار دیا جاتا ہے پتھروں سے، انہوں نے تو ایسے اس مسلمان کو مار دیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں آئے اور انہوں نے حضور نے پلٹ کے ان سے کہا، تم نے کیا کہا کہ اس کو کتے کی طرح مار دیا گیا؟ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا وہ صحابی جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے، اس لیے کہ اس نے خود خوف خدا دل میں پیدا ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کیا۔ اس کی سزا اس کے جرم کا کفارہ بن گئی، اللہ نے اس کی بخشش اور مغفرت فرما دی۔ یہ خوف خدا سے جو اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ جس نے خوشی سے بدلہ دیا، یعنی اپنے جرم کو قبول کرتے ہوئے اس سزا کو قبول کیا، تو فرمایا اس کے گناہ کا کفارہ ہے۔ فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور فرمایا جو اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے موافق فیصلہ نہیں کرتا، مخالفت کرتا ہے، تو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، فرمایا یہی لوگ ظالم ہیں جو اللہ کے حکم کے خلاف فیصلہ تو سناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔